اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کل ہم بن و غم بن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. الوداع راحت جاں الوداع شیر جواں الوداع راحت جاں الوداع شیر جواں علی میری جان علی جان علی جان علی جان علی اکبر من نوجوان اکبر من علی اکبر من نوجوان اکبر من ہو گئی شام غریباں علی اکبر جاگو ماں چلی جانب زندہ علی اکبر جاگو بیٹا گرما ہے پریشان علی اکبر جاگو جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما الوداع جان علی جان علی جان علی جان علی اکبر من نوجوان اکبر من علی اکبر من نوجوان اکبر من تیری واللیل سی زلفیں مجھے یاد آتی ہے تیری والنجم سی آنکھیں مجھے تڑپاتی ہے تیری والنور سی باتیں مجھے رلواتی ہے ہو گیا وقت ازاں اے میرے لال کہاں ہو گیا وقت ازاں اے میرے لال کہاں الوداع جان علی جان علی جان علی جان علی اکبر من نوجوان اکبر من علی اکبر من نوجوان اکبر من دل کا ارماں تھا اکبر تیرا صحرا دیکھوں سر پہ عباس علمدار کا سایہ دیکھوں کیسے ارمان کو اب اپنے بکھرتا دیکھوں تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں الوداع جان علی جان علی جان علی جان علی اکبر من نوجوان اکبر من علی اکبر من نوجوان اکبر من. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کی حال پر. بندے جب ذکر علی میں آ کے ذکر علی سن کے خوش ہوتے ہیں ذکر علی سن کے خوش ہوتے ہیں علی کے عشق میں یارو تکیاں گیری ممکن ہے زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں اور علی علی کی سے فضائیں مہکنے لگتی ہے جہاں بھی بات کروں حق فاطمہ کی معین جہاں بھی بات کروں ہے علی مرتضیٰ کی معین پتہ نہیں کیوں لیکن منکریوں کے شکلیں بگڑنے لگتی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں ہم میں جان ہے لیکن کعبے کی دیواروں میں جان نہیں تھی لیکن کان ضرور تھے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی آہٹ سن کے پتہ چل گیا اس لیے کعبے نے بھی کھل کے مسکرا دیا اس لیے دروازہ اکھاڑنا یا دروازہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو کعبے نے اپنے آپ ہی راستہ دے دیا اس لیے وہ لکیر بن گئی ہے درار بن گئی ہے جب درار گھر کے باہر ہو تو پھر فکر ہونے لگتی ہے کہ کیسے اس درار والا گھر ہے لوگ باتیں کرتے ہیں جھوٹی جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہیں کیسا گھر ہے اب پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا
کائنات کا سب سے عظیم ترین گھر اللہ کا گھر، اس میں بھی درار اندر نہیں باہر ہے۔ یہ جو دیوار میں درار ہے یہ پہلی درار ہے جو دلوں کو پسند ہے۔ یہ وہ درار ہے جو ہم نے صراط مستقیم تک لے جاتی ہے۔ یہ عدل کے پردوں کا فیصلہ ہے، تمہارے پردوں سے کبھی نہیں چھپے گا۔ علی کا آنا، حرم کا جھکنا، ہر ایک منظر بنا ہوا ہے۔ سنو مفتیوں، یہ جس کو درار سمجھے ہوئے ہے تو نے، حرم کے ماتھے در حقیقت نشان حیدر بنے ہوا ہے۔ اللہ نے خود رسول نے فرمایا، اے میرے محبوب مجھ سے مانگ تب میں علی دوں گا، مجھ سے مانگ وجعلنی من لدن سلطانا نصیرا، مجھ سے یہ کہے مجھ سے مددگار دے۔ مدد نہیں مانگی، اللہ سے مددگار مانگا ہے جو نبیوں کا مشکل کشا ہو، ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ علی کا مقصد تخلیق، انبیاء کی نصرت، دین کی حفاظت، توحید کی حفاظت ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اصحفا اسیکم انما خلقناکم عباسا واناکم علینا لا ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے خیال کیا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بامقصد خلق کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایک اور آیت جس میں اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان مخلوق پیدا کی، ہم نے انہیں خلق کو کھیل تماشوں کے لیے نہیں خلق کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں ہم کہتا ہے اور کئی جگہ میں بھی کہہ رہا ہے، هل آتا غل الانسان ہن منتا طاہری من لکم شہر مکروزہ ان خلقنا الانسان من نطفت امساز، کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا، انسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ہم نے اسے ذکر کے قابل بنایا، ہم نے اسے وجود بخشا، پھر ہم نے اسے خلق کی ہوئی پانی سے خلقت دی اور اس کے بعد سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے ہدایت دی، ہدایت کا راستہ دکھایا، پھر اب وہ انسان کی مرضی ہے ہدایت پا کے شکر ادا کرے یا کفر کرے۔ بار بار ہم فرما رہا ہے، آخر یہ کتنے ہیں؟ ایک ہوتا ہے میں بول رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ہم بول رہے ہیں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ۔ اب اللہ نے بی بی مریم کے بارے میں فرمایا، نافخنا، ہم نے مطلب مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکا، اور حضرت آدم کے لیے فرمایا نفختو، کہ میں نے آدم کی روح کو پھونکا۔ بی بی مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کی روح کو پھونکا۔ آدم کے لیے فرمایا کہ میں نے آدم کی روح کو پھونکا۔ بی بی مریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے روح پھونکی عیسیٰ کی۔ یہاں حضرت آدم کے لیے فرمایا میں نے روح پھونکی آدم کی۔ پتہ چلا جہاں ہم
ہے وہاں کسی کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ اللہ جبریل کے وسیلہ ہے، اللہ جبریل وسیلہ تھے۔ تو میں نے کہا آدم کو پھکوا دیتے جبرائیل کے ذریعے، آواز آئی نہیں۔ کہا مولا یہ کیوں؟ تو کہا کہ مجھے جبرائیل سے لے کے ہر آخری فرشتے کو آدم کے سامنے جھکانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نمرود نے تو جبرائیل آئے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے اسے منع کر دیا، اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ قلنا یانا روکنی بردہو وسلاما علی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ جہاں ہم کہتا ہے وہاں وسیلے سے جبریل ہوتا ہے، لیکن حضرت جبریل سے مدد ابراہیم نے تو نہیں لی۔ جبرائیل چلے گئے، لیکن آیت اب بھی موجود ہے قرآن میں کہ ہم نے مدد کی، ہم نے یہاں پہ جبرائیل کو بھیج دیا، لیکن وسیلہ اب بھی باقی ہے۔ کوئی تو تھا جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، کوئی تو تھا۔ اب یہ کہیں سے پتہ نہ چلتا اگر اہل بیت کی بارگاہ میں سر نہ جھکاتا۔ اہل بیت کی بارگاہ سے پتہ چلا یہاں پہ کوفے کے ممبر تھا، میرے مولا علی جلال کی حالت میں کوفے کے ممبر پر تھے۔ فرمائے امیر المومنین نے میں وہ ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی، میں وہ ہوں جو موسیٰ کا آسا تھا، میں وہ ہوں جس نے موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنایا، میں ہی تو وہ ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا۔ اب ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے رب کے پر۔ ابراہیم اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، لیکن گاؤں والے بت پرست تھے، تو آپ کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ تو جب سارے گاؤں والے ایک دن میلے میں گئے تو آپ نے سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے اور ہتھیار سب سے بڑے بت پر رکھ دیا۔ جب لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، شور مچ گیا، سب نے ابراہیم کو بلایا کیونکہ وہی تھے توحید پرست، اور پوچھا یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بت سے پوچھو، ہتھیار اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے کیسے پوچھا جائے، یہ تو بدھ ہے۔ تو ابراہیم نے فرمایا کہ یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جب خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا خاک کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، یہ عظیم ترین امتحان میں سے ایک تھا، لیکن ابراہیم کے بعد تو ابراہیم کے بت توڑنے کے واپس آ گئے تھے۔ ایک واقعہ فتح مکے کے وقت مولا علی نے سارے بت توڑ دیے تھے، نور نے نور پہ بلند ہو کے بت توڑے تھے، رسالت پہ امامت نے بلند ہو کے بتوں کا ستیہ ناش کیا تھا۔ اس کے بعد ضرورت نہیں ہوئی بتوں کی گھسنے کی۔ ہم نے عرض کیا حضرت ابراہیم تو معصوم پیغمبر نبی انبیاء کے باپ ہے، ان کے توڑنے کے باوجود بت واپس کیسے آئے، اور علی کے توڑنے کے بعد بت گھس کیوں نہ سکے؟ آواز پروردگارہ آئی، ذرا غور سے دیکھ، ابراہیم نے جن ہاتھوں سے بت کو توڑا وہ ابراہیم کے اپنے ہاتھ تھے، جن ہاتھوں سے علی نے توڑا وہ علی کے نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ تھے۔ یہ ہے علی، صرف علی نہیں،
علی نہیں ولی بھی ہے۔ ایک اصل ولی ذمہ دار، بااختیار اور وارث ہوتا ہے، جیسے رسول بااختیار ہے، ہمارے ذمہ دار ہے اور ہمارے وارث ہے، بالکل اللہ کی طرح رسول بااختیار کیسے ہے ہمارے؟ جب قیامت والے دن جو جہنمیوں کو جنت میں ڈالیں گے اس بااختیار کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہنم کا تو رسول وہ صاحب اختیار ہے جسے چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ جب کوئی انسان اپنے اعمال سے جہنمی ہوگا تو سرکار فرما دیں گے یہ تو میرا ہے، اندھو یہ تو علی والا ہے، یہ صاحب اختیار ہے، یہ ہے علی، علی کے مولا۔ ایک قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ ولی، دوسرا میرے رسول ولی، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں بھی ہو تو سوالی کا وقت ضائع نہ کرتے۔ مولا علی نماز کی حالت میں مسجد میں تھے، رکوع میں تھے۔ مولا علی کے پاس ایک آیا، کہا اللہ کے نام پہ دے دے۔ اب نام اللہ کا لے لیا تو دینے والا ہاتھ بھی اللہ کا ہی ہوگا نا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ جیب سے نکلتے نہیں اور اللہ کے ہاتھ کبھی جیب میں رہتے نہیں۔ تو آئے خیرت، مولا رکوع میں تھے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا پیچھے کی طرف۔ اب اسے بھی پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے لیے ہے۔ اب انگوٹھی نکالنے وقت لگتا ہے 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ۔ اب وہ ساحل انگوٹھی لے کے باہر نکلتا ہے۔ ابھی بھی مولا رکوع میں ہی تھے کہ فوراً آیت آئی، رسول خدا مسجد میں تشریف لے آئے۔ اب رسول خدا کو پتا تھا، بتانا ہمیں تھا۔ پوچھا ابھی کسی نے کسی کو کچھ دیا؟ دیکھا کہ سوالی خوشی خوشی انگوٹھی لے کے جا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا یہ آیت علی کے لیے آئی ہے۔ اب 5 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ انگوٹھی نکالنے لگتے ہیں تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے باہر کا حصہ ہے۔ انہوں نے انگوٹھی نکالی لیکن علی کی نماز جاری رہی۔ یا اللہ، ایسی نماز ہوتی بھی ہے؟ آواز آئی تیری نہیں ہوتی، ولیوں کی ہو جاتی ہے۔ اب قرآن میں لکھا ہے یا اللہ وارث، یا نبی وارث، یا علی وارث ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ یکم شعبان، 1 شعبان 6 ہجری کو امام علی ابن ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ کو ایک بیٹی اللہ نے عطا کی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں تھے۔ 3 دن کے بعد آپ اپنے مبارک قدم لے کے مدینے میں آئے تو آپ سب سے پہلے امام علی ابن ابو طالب اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا اور مسکرا کر کہنے لگے آپ کی صورت آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی ہے اور آپ کی آنکھیں اپنے بابا علی ابن ابو طالب میں ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ میری نواسی باپ کی زینت زینب ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام علی اور بی بی فاطمہ مبارکباد دینے لگے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام علی نے پوچھا اے سرکار دو عالم، خوشی کے موقع پہ آنسو کیوں؟
رسول اللہ نے فرمایا اے علی میرے بعد جب میری امت تم سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے نفرت کریں گے ان کو قتل کر دیں گی تو یہ بی بی زینب ہوں گی جو گلی گلی پتھر کھائیں گی اور بازاروں میں جا جا کے پنجتن پاک کی شان بیان کریں گی اور میری امت کو بتائیں گی کہ آل رسول کا احترام کیا ہے۔ آپ اتنی صابرین تھے، اتنے پردے کے نشین تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت جس کی آنکھ میں بے حد درد تھا اور ان کا درد اتنا بڑھتا گیا کہ ان کی بینائی جانے لگی۔ انہیں آنکھوں کو بہت علاج کروایا لیکن ان کو آرام نہیں ملا اور نہ ہی ان کی آنکھوں کا علاج ہوا۔ ان کا درد شدید بڑھتا چلا گیا لیکن آنکھوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی پھیلنے لگ گئی، یہاں تک کہ حاکموں نے جواب دے دیا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی دوران ان کی ایک عزیز عورت ان کے پاس آئی جو کہ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ اس عورت نے آنکھوں کو دیکھا، اس کے دل میں بھی امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اپنے طبیب کے پاس گئی اور ان کو جا کے بتائی کہ میں کربلا زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کی طبیعت میں ان کو خبردار کیا اور کہا کہ اگر انہوں نے سفر کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بینائی مکمل طور پہ چلی جائیں گی اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میری بینائی جانی ہے تو کیا ہی اچھی بات نہیں ہے کہ میں ان کی زیارت کراؤں۔ ابھی ایک ہی منزل تھی کہ اس عورت کی آنکھ کا درد بڑھنے لگا، بہت شدید درد ہونے لگا اور وہ بے انتہا تڑپنے لگی، بے چینی کی حالت میں رہنے لگی۔ کہا قافلے والوں میں موجود تمام خواتین نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ آپ ابھی واپس چلی جائیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے لگی تھی۔ پر وہ وہاں رکی اور دوسری منزل کے قریب پہنچی کہ عورت کا درد اتنا شدید درد ہونے لگا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، یہاں تک کہ وہ عورت کی بینائی چلی گئی۔ اسے دیکھنا بند ہو گیا اور وہ بے چینی کی حالت میں بے ہوش ہو گئی اور وہ عورت ایک خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ بی بی زینب اپنی چادر کا کنارہ ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں اور اس مظلوم عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کھولنے کے بعد وہ عورت کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو درد تھا وہ ختم ہو چکا۔ انہوں نے یہ معجزہ پورے قافلے والوں کو بتایا کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ اور قافلے والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے تمہاری دونوں آنکھوں ایک جیسی ہو گئی ہے، آنکھوں کے نیچے سے سیاہی بھی چلی گئی ہے اور درد کی وجہ سے جو آنکھ میں لال پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب تمہاری آنکھیں اچھی ہو چکی ہے۔ یہ ہے بی بی زینب جن کے خواب میں آتے ہی درد ختم ہو جائے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کا رتبہ تا قیامت و روز محشر میں سب سے بلند ہوگا، نہ آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے جیسا کبھی ہوگا، لیکن ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل تو کر سکتے ہیں، بھلے ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے۔ آپ کی محنت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، آپ کا پردہ اور آپ کی شجاعت، آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کئیوں کے ایمان تازہ کیا۔ آپ سب درود شریف پر آپ کے اور آپ کی یاد پر۔
امام حسین اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس نانا سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کے دربار میں التجا کی، اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرا محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی کی شہادت سے 10 سال بعد 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ ابن حبیب اللہ سے امام حسین کے گھر میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے منقطب علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ میں تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت اور سیرت، عقل، بولنا، دیکھنا، خوشبو رسول اللہ کے جیسا تھی۔ امام حسین بے پناہ خوش ہوئے، اپنے دعا کی کہ آپ کی دعا قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں بابا سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین اپنی بہن سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب فرمائے، بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، بھائی میں چاہتی ہوں کہ یہ شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں، بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ثانی زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک بار پوچھ لو، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ مولا ہے، میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ زینب جیسے ہی ماں اس کی پرورش کرے، بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ زہرا بن کر کرنے لگے، اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے۔ یوں ہی دن گزرتا رہا، یہ شہزادہ یوں زمانہ مولیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال تک پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے لگی کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہے، سینے سے لگا کے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لو۔ علی اکبر نے کہا، اے میری ماں، کہ آپ زینب ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمائے، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں جس نے پالا ہے، میں تو وہ ماں ہوں، لیکن تمہیں جس نے جنا ہے وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ اپنی ماں سے ملو اور ان سے ماں کہہ کر بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتے ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی نوجوان نے مجھے ماں نہیں کہا۔
شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں، میں اکبر ہوں، مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، بی بی ام لیلہ رونے لگی، علی اکبر کو سینے سے لگائی اور کہا اے میرے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شائب رسول بنایا، میں اس کے قابل نہ تھی کہ میں تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتے، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتے، کبھی 2 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتے، کبھی 5 سال کے، کبھی 10 سال کے۔ علی اکبر فرماتے اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے کہتے اے اکبر، یہ سب تمہارے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ نے کہا اے اکبر، یاد رکھنا میں ایک کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ ایک ہی کوشش رہی کہ تمہارے بابا حسین جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو نبی کے نواسے ہیں، ہمیشہ مجھے خوش ہو جائے۔ اکبر، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے آپ سب درود شریف پڑھیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہوا اور اذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، ایک فوج یزید نے حملہ شروع کر دیا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے، لیکن کبھی حور کے بیٹے جاتے، کبھی حبیب چلے جاتے۔ مولا ہمارے سامنے ہم شائب پیغمبر کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پہلے اجازت دے کہ ہم اکبر کے قدموں میں قربان ہو جائے، ہم آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ بس جب کوئی نہ رہا تو حسین تنہا ہو گئے۔ علی اکبر کہنے لگے اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین نظر اٹھا کے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور کہا اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شائب صورت میں آپ کا محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی میں اکبر کا چہرے کو دیکھتا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہم شکل رسول بھی قربان کر دیا۔ مولا نے کہا اکبر، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہنا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا۔ جیسے ہی اجازت دینے کے لیے علی اکبر خیمے میں گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز بیویوں کے رونے کی کسی نے کبھی نہیں سنی تھی۔ بس علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فینار جہنم کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا، فوج اشقیاء کو علی یاد آتے ہیں۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کو فینار جہنم کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟
علی اکبر دست ادب کو جوڑ کر کہتے ہیں، اے میرے بابا، میں نے 3 دن تک پانی نہیں پیا، میرا گلا سوکھ چکا ہے، اگر مجھے تھوڑا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑے۔ اکبر، تم ایسا کرو، تم میری زبان اپنے منہ میں لے لو، ہو سکے تمہیں تھوڑا سا آرام ملے۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین کی زبان منہ میں ڈالی، زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کا منہ مجھ سے زیادہ سوکھا ہوا ہے۔ امام حسین رو کر کہے، علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں، ہزاروں کی فوج کو فنارے کرتے ہیں۔ فوج اشکیا، کبھی شمر کبھی عمر بن سعد کہتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اسے فرزدن جنگ نہیں ہوں گی، پوری فوج مل کر حملہ کرو۔ جو دور تھے ان کو کہا، تیر برساؤ، تیر ڈالو۔ ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر تھے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ علی اکبر پہ تیر چلتی ہے، نیزے چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں۔ کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر پرچی مار دی اور توڑ دی۔ اور ہنس کر کہنے لگا، اب حسین یہ پرچی کیسے نکالتا ہے؟ علی اکبر صدا دیتے ہیں، بابا، بابا، میری مدد کرے۔ حسین جب میدان میں آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچتے ہیں۔ علی اکبر سر کو اپنے گھوڑے پہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین فرمائے، بیٹا، سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا، ہاں بابا، ایک سالان نے مجھے سینے پر پرچی ماری ہے۔ وہ ہنس ہنس کے کہہ رہا تھا، اب حسین کیسے نکالے گا؟ بس وہ نامعقول زور زور سے ہنس رہا ہے، اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ، میرے اسماعیل میں کسی طرح قربان کرتا ہوں۔ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کا ہاتھ بندھا ہے۔ امام حسین ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھتے ہیں۔ علی اکبر کی پرچی پر رکھا، اللہ اکبر کہا اور پرچی کھینچی۔ جیسے ہی کھینچی پرچی کے ساتھ پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اسی طرح علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر کو قربان کر دیا، میرا اکبر قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام و شائب پیغمبر علی اکبر پر۔